سورۃ الدہر میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے مومنین کے بارے میں کہ ہم جو مسکینوں کو مومن کی طرف سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ہم جو فقراء کو دیتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو آپ کو کھلاتے ہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم لوگوں کے سامنے مجھے کہو کہ تیرا شکریہ اور اس کا بدلہ میں چاہوں کہ میں آپ سے کسی آڑے وقت کام لے لوں، مشکل میں میرا ہاتھ تم بٹھاؤ، اس لیے میں نہیں دیتا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے من آتا للہ ومنع للہ، جو دے تو اللہ کے لیے دے، اللہ کی وجہ سے دے، ومنع للہ، اللہ کے لیے روکے، اللہ کی وجہ سے روکے، وأحب للہ، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ کی وجہ سے کرے، بیوی سے محبت اللہ کی وجہ سے، بچوں سے محبت اللہ کی وجہ سے۔ مومن اور کافر میں فرق یہی ہوتا ہے۔ براہ راست محبت تو ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور انتہائی شدید محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ 10 سال کے لیے ابو طالب نے اپنے اس بھتیجے کے ساتھ اپنے آپ کو تنگیوں میں ڈالا، شاب ابی طالب کے اندر اپنے آپ کو محبوس کر لیا، نظر بند کر لیا۔ مکے کے ایک رئیس کی حیثیت تھی، اس کے باوجود اپنے بھتیجے کے ساتھ رہے۔ لیکن ابو طالب کو اس محبت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، محبت رکھے اللہ کے لیے رکھے اور اللہ کی وجہ سے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، دشمنی رکھے اللہ کے لیے رکھے اور اللہ کی وجہ سے۔ ایک مجاہد نے بھی اپنے آپ کے پاس اسلحہ رکھا ہے اور ایک دنیا والے نے بھی اسلحہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اس نے رکھا ہے کہ خبردار اگر کوئی میری طرف ہاتھ بڑھائے تو میں اس کی خبر لوں گا، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ اور اس نے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ اگر اللہ کا دشمن میرے سامنے آ جائے جنگ کے دوران، قتال کے دوران، جہاد کے دوران، تو میں اس کے لیے اس کے خلاف یہ اسلحہ استعمال کروں گا۔ اس دوسرے کے اوپر اجر ہے، پہلے کا گناہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا جو آدمی رکھتا ہے تو وہ 3 بنیادوں پر رکھتا ہے۔ ایک شخص گھوڑا اس نے رکھا ہے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ فخر کرے، تکبر کرے، مباحات کرے، میرے پاس ایسا شاندار گھوڑا ہے، اور سواری کرتا ہے تو فخراً و ریاء، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تکبر کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا شخص ہے جس نے گھوڑا پال رکھا ہے اور اس نے گھوڑا اس لیے پالا ہے کہ میں دنیا کی ضرورتیں اس سے پوری کروں۔ آج کل موٹر ہے، موٹر سائیکل ہے، اس زمانے کے اندر گھوڑا تھا، یہاں سے میں وہاں جلدی پہنچ جاؤں، دنیا کی ضرورت پوری کروں، کسی کو دینا ہے، کسی سے لینا ہے، کوئی کام کرنا ہے، وہاں جلدی جاؤں، جلدی سے آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، پہلے والے گناہ ہیں۔ تیسرا شخص گھوڑا اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں میں اس پر سوار ہو کر اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے لڑوں، اس لیے وہ رکھتا ہے۔ سال ہا سال اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ضرورت نہیں پڑتی، جب پڑتی ہے تو پھر اسی نیت کے ساتھ کھلاتا پلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارا کا سارا اس کے لیے اجر ہے، یہاں تک کہ جو گوبر اور لید اور پیشاب یہ کرتا ہے وہ بھی اجر ہے، اس میں بھی اجر ہے، جو گھاس کھاتا ہے اس میں بھی اجر ہے، جو چارہ چرتا ہے اس میں بھی اجر ہے، جو پانی پیتا ہے اس میں بھی اجر ہے۔ حدیث مبارک میں یہ ساری تصریح آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتا للہ ومنع للہ وأحب للہ وأبغض للہ فقد استکمل الایمان، اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اس لیے محبت دل کے اندر ایک ہی کی آتی ہے، 2 کی نہیں آتی۔ اور محبت دنیا کی ہو
وہ محبت اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی وجہ سے دین اور اللہ پیچھے رہ جائے اور دنیا اور دولت آگے ہو جائے، بس یہ دنیا کی محبت ہے۔ حرام کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں، یہ دنیا کی محبت ہے۔ فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ جماعت چھوٹ جاتی ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ پرائے حقوق وہ دبا لیتا ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ دوسرے کی زمین غصب کر لیتا ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ امانت کسی نے رکھی ہے، وہ دیتا نہیں ہے، جی نہیں چاہتا دینے کو، یہ دنیا کی محبت ہے۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی فقراء ہیں، لیکن ان کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ دنیا کی محبت ہے۔ اس سے مسلمان ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا پڑوسی اس کے گھر کے پاس رہتا ہے، وہ بھوکا پیاسا، اس کے بیوی بچے بھوکے پیاسے، اس کا دینے کو جی نہیں چاہتا، یہ دنیا کی محبت ہے۔ صحابہ کرام میں جن کے پاس مال تھا ان کی سیرت دیکھی جائے، بعض لوگ نمونے کے طور پر کو پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کے پاس بھی تو مال تھا، صحابہ کے پاس مال تھا لیکن وہ تیری طرح نہیں تھا۔ جب بھی جو سوراخ دیکھتے کہ اس میں خرچ کرنے لگانے کی ضرورت ہے تو اس میں دیتے، دبا کر دیتے تھے۔ 100 اونٹ، 300 اونٹ مال بردار جہاد کے اندر عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے دیے۔ یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے، دنیا کی محبت جس کی وجہ سے اللہ کا حکم فرض، واجب، سنت چھوٹ جائے، دنیا کو آگے رکھے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن بعض بہت شدید ہے، بعض کم ہے۔ اور کبھی دنیا کی محبت اس حالت تک پہنچ جاتی ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اس کی خاطر، دنیا کی خاطر، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ البتہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، اس سے محبت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے خرچ کرنا بھی آسان ہے، اس کو قناعت کرنا بھی آسان ہے، اس پر حلال پر گزارا کرنا نہیں بلکہ حرام سے ایسے ڈرتا ہے جس طریقے سے سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے، حلال کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، پہلے ڈاکو تھے اور جب توبہ کیا ایسے ڈاکو تھے کہ قافلے والے دور دور ممالک تک ان کی شخصیت کے بارے میں لوگ وہ تھے، جانتے تھے، تاجر بھی جانتے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے، جب ان کے گاؤں کے پاس سے قافلہ گزرتا ہے تو کوئی اس سے جو ہے وہ بچ کر نہیں نکل سکتا، اور راستہ اسی سے پڑتا تھا۔ رات کے وقت لوگ گزرتے تھے تاکہ اس کو اطلاع نہ ہو۔ بہت سارا مال لوٹ لیا تھا، آخر میں توبہ کیا، بہت بڑے ولی اللہ محدث بن گئے، عالم بن گئے۔ تو ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلے تھے، قافلہ والے گزر رہے تھے، دور سے اندھیرا ہے، ان میں کسی نے یعنی کھانا پوسی میں باتیں کی کہ خیال سے گزرنا بھائی، یہاں یہ فضیل کا گاؤں ہے، جو مشہور ڈاکو ہے۔ تو یہ فارغ ہو کر جو ہے واپس آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اب فضیل سے نہیں ڈرنا، اس لیے کہ وہ تم لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے، جس طرح تم اس سے ڈرتے ہو اس سے کئی زیادہ وہ تم سے ڈرتا ہے، اور تم سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تمہاری وجہ سے اگر تمہیں نقصان پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں وہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد توبہ کیا، سیدھے بن گئے۔ جب آدمی اللہ جل شانہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت کے بارے میں صحابہ کرام کو سمجھایا اور ان کے دل کو پاکیزہ رکھا، ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں گئی تھی۔ دنیا ضرورت ہے، کپڑے ضرورت ہے، یہ دنیا ہے، جوتے ضرورت ہے، یہ دنیا ہے، اتنا مال جس سے اپنے ضروریات خریدی جا سکے، کاروبار کرے، یہ ضرورت ہے، لیکن اس کو دل میں نہ لائے، بار بار اس سے تعلق رکھے۔ ایک آدمی نے بڑا شاندار محل بنایا لیکن اس میں بیت الخلا نہیں بنایا، وہ ناقص ہوتا ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے، لیکن کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ میں بیت الخلا کے اندر آج پلنگ ڈال کر سوؤں، چارپائی ڈالوں، رات وہیں گزاروں، کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا، اور نہ یہ سوچتا ہے کہ کب میں بیت الخلا جاؤں گا، اس کو قضاء حاجت نہیں آتی، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں بیت الخلا جاؤں، بیت الخلا جاؤں، بیت الخلا جاؤں۔ وہ کوئی جانے کی جگہ ہے؟ ویسے وہ تو ضرورت کی جگہ ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. کشتی کو اس کو ایک مثال سے مولانا روم رحمہ اللہ نے سمجھایا ہے مثنوی کے اندر. دنیا بھی ہو اور دنیا کی محبت بھی نہ ہو. یہ مفروض ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، یہ قاعدہ اور ضابطہ سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے انہوں نے مثال لی ہے. دنیا بھی ہے، دنیا سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، وہ دل میں بھی نہیں آ رہا، اس کی محبت بھی نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے کشتی دریا کے اندر تیرتی ہے، اس میں سواریاں بیٹھی ہیں، اس میں سامان لدا ہوا ہے، کشتی جا رہی ہے تو لوگوں کو اپنی جگہ پر پہنچائے گی، چاہے وہ 1 گھنٹے کا سفر ہے، 2 کا ہے، 3 کا ہے، جتنا بھی ہے. سامان اس میں لدا ہوا ہے، کئی ٹرک مال ایک کشتی کے اندر پڑا ہوا ہے. وہ اپنی جگہ پر مال کو اتارے گی، لیکن تب ایسا کرے گی جب کہ اس کے اندر پانی دریا کا نہ آئے، اور پانی اس کے نیچے رہے، آگے بھی رہے، پیچھے بھی رہے، دائیں اور بائیں بھی رہے. اگر آگے پیچھے اور دائیں بائیں پانی نہ ہو تب کشتی چلے گی نہیں. مال تو کیا، سواریوں تو کیا، خود اپنے آپ کو بھی نہیں لے جا سکتی، پڑی رہے گی زمین کے اوپر، اس کے پہیے نہیں ہوتے. اور اگر پانی ہے لیکن پانی اندر آ گیا، کشتی کا تختہ ٹوٹ گیا، اس میں سوراخ ہو گیا، ملاح کو پتہ نہیں تھا، اس کے اندر پانی آ گیا، یا کوئی بیوقوف اس طرح کرتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، اس میں سوراخ کر کے پانی حاصل کر لینا چاہتا ہے لوٹے کے ذریعے سے، تو پانی سارا کا سارا اندر آئے گا. جب پانی اندر آئے گا تو کشتی کو لے ڈبو دے گی پانی. یہ پانی کی وجہ سے ساری کی ساری کشتی ڈوب جائے گی، اس لیے کہ پانی اندر آیا. دل کے اندر اگر دنیا آ جائے، دل کے اندر دنیا آ جائے تو اس وقت انسان کو غرق کر دیتی. اور دل سے باہر رہے، سارے تعلقات نبھائے، لیکن دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے، پھر وہ دنیا انسان کے لیے مفید ہے، وہ نقصان دہ نہیں ہے. ایسی دنیا سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا. حرام کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ دنیا سے محبت ہے، حرام طریقے سے جمع کرنا یہ دنیا سے محبت ہے، دھوکہ اور غش سے جمع کرنا یہ دنیا سے محبت ہے. اس لیے ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے وہ ایک شعر کے اندر ارشاد فرمایا ہے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے مرید تھے، خلیفہ مجاز تھے. وہ فرماتے ہیں، دنیا ہی میں رہتا ہوں، طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. دنیا میں رہتا ہوں، دنیا کے کپڑے بھی پہنتا ہوں، دنیا کے جوتے بھی پہنتا ہوں، دنیا کے گھر میں بھی رہتا ہوں، لیکن طلبگار نہیں. جس کو دل کی طلب کہتے ہیں کہ بس یہی آخری مقصد بن جائے، مطمح نظر ہو، مقصد زندگی ہو، مقصد حیات ہو، ایسا طلبگار نہیں. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. بازار سے گزرتا ہوں، دنیا میں وقت لگاتا ہوں، لیکن خریدار نہیں ہوں، دنیا کی کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جاتا. میں چھوٹا بچہ تھا، دنیا کی رونق کو دیکھ کر انسان سے اللہ جل شانہ رہ جاتا ہے. میں چھوٹا بچہ تھا، والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، والد صاحب کی انگلی پکڑ کر، یہ واقعہ یاد ہے. ایک ملاح تھا ہمارے گاؤں کا، وہ والد صاحب سے ملا، تو میرے والد صاحب کو یہ حکایات بہت پسند ہوتی تھی. تو اس ملاح نے ایک واقعہ اس کو بیان کیا. اس زمانے کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس 2 دریا ہیں، ایک دریائے سندھ جس کو ہم اباسین کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا فاصلے کے اوپر ہے، ہماری کھیتیں ہیں جہانگیرہ کے لوگوں کی، اور ایک دریائے کابل ہے، یہ بالکل دریا آبادی کے ساتھ گزرتا ہے. تو اس ملاح نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر یہ بڑی بڑی لکڑیاں، جو دیار کی لکڑی اور نختر کی لکڑی، یہ اس زمانے میں ٹرکوں کے ذریعے نہیں بلکہ دریا کے ذریعے لوگ لے جاتے تھے. دریا کے اندر مونگ آگے تو سٹ وایو وٹ لرگے چی مضبوط سٹ بھی یو بل سر اتر لے. ان لکڑیوں کو آپس میں بڑی مضبوط رسیوں سے جکڑ کر اس کو باندھتے تھے، پھر اس کو نیچے شہروں میں لے جاتے تھے، اس پانی میں، دریا کے پانی میں. وہ تاجروں کی لکڑیاں ہوتی تھی اور لے جانے والے مزدور ہوتے تھے، وہ اپنے فن میں ماہر ہوتے تھے، ان کے ساتھ چپو بھی ہوتے تھے، اس کے اوپر گھاس
چٹائی بھی ہوتی تھی، کھانا بھی اسی کے اوپر پکتا تھا اور سوتے بھی اسی کے اوپر تھے، لیکن ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی تھی وقتاً فوقتاً۔ چپو ساتھ ہوتے تھے، اس لیے کہ دریا کے اندر جگہ جگہ پتھر بھی آتے ہیں، اس سے اگر ٹکرا جائے تو وہ رسیاں ٹوٹ جاتی تھی اور لکڑیاں، بڑی بڑی لکڑیاں ادھر ادھر جو ہے وہ درخت کے، وہ پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا، وہ سب ضائع ہو جاتی۔ تو اس ملاح نے والد صاحب کو بتایا کہ کالا باغ کے قریب کہیں وہاں پر دریا کے اندر پتھر تھے، پہاڑ کی طرح نکلے ہوئے، بہت خطرناک تھے، اس سے کشتی ٹکرا جاتی تو ٹوٹ جاتی اور یہ جالا بھی۔ لیکن وہاں سامنے کنارے کے اوپر ایک پتھر کے اوپر ایک بندر تھا جو درختوں میں رہتا تھا، بڑا بندر تھا، لنگور اس کو کہتے ہیں۔ وہ درختوں میں رہتا تھا جنگل میں، اور وہ نکل کر دریا پہ آتا تھا، پتھر کے اوپر چٹان کے اوپر بیٹھ جاتا، اور جیسے ہی ملاح کو دیکھتا، یہ لکڑیاں دیکھتا تو وہ اچھلتا کودتا، کوئی نخرے کرتا، جس طریقے سے مداری اپنا کرتب دکھاتا ہے، تو وہ ملاح اس کے تماشے میں لگ جاتے۔ جب تماشے میں لگ جاتے تو سامنے پتھر کے اوپر جو ہے وہ لکڑیاں جاتی اور وہ ٹوٹ جاتی، تو لوگوں کو بھی خطرہ ہوتا تھا اور ساری لکڑیاں ادھر ادھر ہو جاتی۔ اس طریقے سے بہت سارا مال لوگوں کا ضائع ہوا تھا اس ایک بندر لنگور کی وجہ سے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کا تماشا دیکھتے ہیں۔ دنیا کا تماشا اگر آدمی دیکھے، مزہ اس سے اٹھائے، تو پھر آخر سے غفلت ہو جاتی ہے، پھر اللہ جل شانہ بھول جاتا ہے۔ ایک آدمی نے اس نے کہا کہ مجھے اس کا طریقہ آتا ہے، تو وہ ایک دفعہ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، لیکن آپ لوگ میں سے کوئی شخص بھی جو چپو چلانے والا ہے اور آگے خیال کرنے والا ہے، پتھر کے اوپر یہ جالا نہ گزرے، اس سے ٹکرائے نہیں، کوئی بھی اس بندر کو نہ دیکھے، مجھے چھوڑ دیں بس اکیلے۔ تو وہ اس کو چھوڑا، اس نے یہ نیچے والا وہ اپنا سطر چھپایا، کوئی چیز پہنا، اور پھر وہ اس جالے کے اوپر اچھلتا تھا۔ تو جس طریقے سے انسان کرتا ہے بندر بھی اسی طرح کرتا ہے، جب یہ اوپر کی طرح چلا مارتا وہ بندر بھی مارتا، جب یہ ہاتھ ہلاتا تو بندر بھی ہلاتا، جب سر ہلاتا تو بندر بھی ہلاتا، اس طریقے سے کرتے 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 اچانک یہ ملاح اس کو جلدی جلدی کرنے میں گرایا، اور پھر جو ہے وہ ملاح اس لکڑیوں سے اچھل کر دریا میں کودا۔ جیسے ہی دریا میں اس نے چھلانگ لگایا تو وہاں پتھروں کے ساتھ جو دریا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا، وہ بندر نے بھی چھلانگ لگایا، بندر نے چھلانگ لگایا تو وہ ڈوب گیا کچھ دیر کے بعد، تو سارے لوگوں کی جان چھوٹ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں غرق ہو جاتی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا تماشا دیکھتے تھے اور دل اس سے بہلاتے تھے۔ اگر دنیا دل کے اندر بیٹھ جائے تو پھر یہ خطرے کی چیز ہے، دنیا باہر رہے تو پھر یہ کوئی خطرہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس بات کا خیال کیا کہ امت ڈوبے نہیں اور اس خطرے سے بچ جائے۔ ایک دفعہ بہت سخت حالت تھی مدینہ منورہ کے لوگوں کی، بھوک کی حالت تھی، قحط جیسی حالت بنی تھی، گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا تھا کہ وہاں جا کر وہاں لوگوں سے مال لے کر آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین کے لوگوں سے جزیہ وغیرہ وصول کر کے اور کچھ صدقے کا مال لے کے وہ قافلہ پورا پہنچا مدینہ منورہ۔ مدینہ کے لوگ بڑے ضرورت مند تھے، خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انصاری صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، زبان سے کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے، سمجھ گئے کہ کیا مقصد لے کر آئے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں اس قافلے میں سے کچھ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ابو عبیدہ کا قافلہ پہنچا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ تم جس ارادے سے آئے ہو انشاءاللہ وہ چیز تمہیں
مل کر رہے گی، تمہیں دے دی جائے گی۔ پہلے یہ ان کو اطمینان دلایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوها، میں فقر سے تمہارے اوپر فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقر کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے، بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے، فقر کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم مال کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے کہ مال آئے گا، تم ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگاؤ گے، یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا، پھر یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو اس دنیا نے ہلاک کیا تھا۔